اخلاص نام ہی اس چیز کا ہے کہ تو خلق کے آگے جھک جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ سے قرب کا آسان راستہ بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ اپنی اوقات کتے سے بدتر کر لے. یہاں تو ہر آدمی بادشاہ سے ابتر اوپر ہے، بہتر بنتا ہے اپنے آپ کو. وہ تو سمجھتا ہے ساری خوبیاں ہی میرے اندر آ گئی ہیں. اسی لیے کہا ہے نا کہ خدا کے راستے میں مجاہدہ کرو. اپنی اوقات کتے سے بدتر کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. آسان کام متکبر ہونا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تکبر کرنا ہے آسان کام. چاہے دولت پہ کرے، چاہے طاقت پہ کرے، چاہے عزت پہ کرے، چاہے شہرت پہ کرے، چاہے اپنے علم پر کرے، سب سے آسان کام ہے. تم وہاں مجاہدہ کہاں ہے؟ وہ کسی نے کہا ہے کہ نہیں آباد کرنا آسان کچھ گھر محبت کا. نہیں آسان کچھ آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں. اس میں برباد ہونا پڑتا ہے. اپنے آپ کو بے اوقات کرنا بہت مشکل کام ہے. بندہ سوچ کے بھی کانپ جاتا ہے. اللہ کا عشق کم ظرفوں کے لیے ہے کیا؟ عشق میں تو علم، عمل، مال، اسباب سب گم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اہل علم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اہل فضل ہونے کی ضرورت ہے. کہ اللہ کس پہ اپنا فضل کرتا ہے؟ اللہ انہی پہ اپنا فضل کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، جو اپنی اوقات کو کتے سے بدتر کر لیتے ہیں. لیکن جو آدمی اپنی اوقات کو اپنے رب کے لیے کتے سے بدتر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو وقت کے بادشاہ سے بھی بڑھا دیتا ہے، مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جامع مسجد بغداد میں بیٹھ تشریف فرماتے. جمعے کا دن تھا تو خلیفہ وقت معتصم باللہ بھی مسجد میں موجود تھا. تو اس کو چھینک آ گئی.
کچھ ہی دیر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چھینک آ گئی. تو آپ نے جب فرمایا الحمدللہ تو پوری مسجد گونج اٹھی یرحمکم اللہ سے. اور خلیفہ کی چھینک پہ کوئی نہیں بولا. تو بادشاہ سے بھی زیادہ عزت بڑھا دی نا اللہ نے اپنے بندے کی. تو یہ بات ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی عزت کو گنواتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. تو کیا ہے؟ اللہ کا فضل تلاش کرو. اور اللہ کا فضل جب تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اس کی مخلوق پہ رحم نہ کرو. جب تک تمہارے دل میں اس کی مخلوق کے لیے اخلاص پیدا نہ ہو جائے، جب تک نہیں ہوتا. تو اگر تم پہ فضل ہو جائے اللہ تعالی کا تو ہر رات شب بارات ہو جاتی ہے، ہر دن عرفے کا دن ہو جاتا ہے. نہیں تو شب بارات بھی شب بارات نہیں ہے. پھر آئی نہ سمجھ میں بات. آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تو رات بھر قیام کر اور دن بھر روزے سے رہے. اگر تیرا پڑوسی تجھ سے تکلیف میں ہے تو اللہ سب رد کر دے گا. عبادت کو اخلاق سے جوڑا گیا ہے اور اخلاق کو اخلاص سے جوڑا گیا ہے. اگر تمہارا اخلاق اچھا نہیں تمہاری عبادت قابل قبول نہیں. اور اگر تمہارا اخلاص کے ساتھ نہیں اپنے مطلب کے لیے ہے تو منافقت ہے، یہ خود غرضی ہے. تو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ. تم عالم کتنے بڑے ہو جاؤ تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے تو کسی کام کا علم ہے علم کی خوبی ہے کہ اگر یہ باعمل ہو عالم تو چراغ ہے اور بے عمل ہو تو بغیر روشنی کا چراغ ہے. اور جب چراغ بجھ جاتا ہے گل ہو جاتا ہے تو اس میں روشنی نہیں رہتی سیاہی رہتی ہے. پھر وہ ہاتھ بھی کالا کرتا ہے منہ بھی کالا کرتا ہے. اب بظاہر اہل علم بھی ہو اہل عمل بھی ہو مگر خسائل رذیلہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوں تو کبھی لوگوں کو ہدایت نہیں ہو سکتی اس سے. خوارج کا کیا تھا؟ ان کے عمل کیا کم تھے؟
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ ایسے قرآن پڑھیں گے کہ تمہیں اپنے قرآن پڑھنے پہ شک ہو جائے گا، اور وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نماز پڑھنے پہ شبہ ہو جائے گا۔ لیکن جہنم کے کتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیا عالم نہیں ہے؟ قرآن کی آیتیں قرآن سے پڑھ پڑھ گئی تو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور اہل اسلام کو۔ تو ایسا علم کسی کے کام کا ہے؟ کسی کے بھی کام کا نہیں ہے، علاوہ فساد کیا اور کیا ہے۔ تو بات صرف کیا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ آئینے سمجھو بات، اگر اس کا فضل ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو۔ کلام اللہ اور رجال اللہ، یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں غدیر میں فرمایا تھا نا آپ نے، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت۔ ان کے معاملے میں خدا سے ڈرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ کتاب اللہ ہے، یہ رجال اللہ ہے۔ اسی سورہ فاتحہ میں بھی یہی بات ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم رجال اللہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم کتاب اللہ ہے، کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یا ہمیں انجینئر بنا، ہمیں ڈاکٹر بنا، ہمیں عالم بنا، کیا کہتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جس راستے پہ چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، یہ رجال اللہ ہے۔ یہ اہل فضل سے ہیں۔ اہل عمل تک ہو اہدنا الصراط المستقیم میں، یہاں تک ہو اہل عمل، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ اہل فضل ہے،
کہ اے رب ہم عمل تو کر رہے ہیں، فضل تو کرے گا، ورنہ فضل نہ ہوا تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیوں کہ صراط الذین پر دو راستے ہیں،